علامہ اقبال ہماری امت کے غمخوار تھے اور پاکستان کے محسنین میں سے تھے، لیکن حضرت کو بھی جب غصہ آیا تو کہنے لگے وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں یہود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تو یہ ہماری تاریخ کا ایک عظیم باب زندہ ہوا ہے کہ ہمارے ملک کے ایک عظیم ذمہ دار، اس کو اللہ نے یہ صلاحیت دی کہ انہوں نے قرآن کریم یاد کیا، یہ قوم مبارکباد کی مستحق ہے۔ اور یہ قوم قرآن کی قوم ہونے کی حیثیت سے اس بات کو ذہن نشین کرے کہ یہ قرآن کریم جب تک ہمارے درمیان میں موجود ہے، اللہ کے فضل و کرم سے گمراہی عام نہیں ہوگی۔ اور قرآن کریم کا حفظ زیادہ ضروری ہے یا قرآن کریم کتابوں میں لکھ کے رکھنا زیادہ ضروری ہے؟ علماء نے اس پہ بحث کی ہے اور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اسلام کی ابتدا جیسے ہوئی ہے، اسلام کی انتہا بھی ایسے ہی ہوگی۔ حدیث شریف میں بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا، اور اسلام کی ابتدا وہ حفظ سے ہوئی ہے۔ میں نے ابتدا میں آیت پڑھی سنقرئک فلا تنسى، پیغمبر ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، پیغمبر آپ اپنی زبان مبارک کو بتکلف نہ ہلائیے، آپ فکر نہ کیجئے، یہ قرآن کریم نہیں بھولیں گے آپ۔ ان علینا جمعہ و قرآن، یہ قرآن جمع بھی ہم کریں گے اور اس کو ترتیب بھی ہم دیں گے۔ ثم ان علینا بیانا، اور اے پیغمبر اس قرآن کریم کا پیغام عالم میں، کائنات میں پھیلانا، وہ بھی اللہ وحدہ لا شریک کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے ابتدا حفظ سے ہوئی ہے۔ صحابہ کرام کے پاس کاغذ نہیں ہوتے تھے، صحابہ کرام کے پاس قلم نہیں ہوتے تھے، ایسی غربت کا دور تھا۔ کہیں چمڑا مل گیا اس پہ لکھ لیتے تھے، کہیں ہڈی مل گئی اس پہ لکھ لیتے تھے، کھجور کی چھال مل گئی اس پہ لکھتے تھے، اور کرتے کرتے اصل جو سارا دار و مدار تھا وہ حفظ پہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جمع قرآن میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو معیارات مقرر کیے ہیں، الحمدللہ ہم نے تفسیر کے ابتدا میں اس پہ کلام کیا ہے کہ قرآن کریم میں دونوں معیار تھے کہ وہ آیت لکھی ہوئی بھی چاہیے اور وہ یا آیت زبانی بھی چاہیے۔ صرف اگر کوئی آ کے زبانی پڑھتا رہے تو ناقابل قبول، اور صرف کوئی آ کے لکھی ہوئی دکھاتا رہے تو ناقابل قبول، اور ایک بھی نہیں چاہیے، متعدد چاہیے تاکہ اس پہ صحابہ کا اتفاق ہو جائے، اجماع ہو جائے۔ اور یہ آیت جو سورۃ توبہ کے آخر میں ہے، اور اس کے بارے میں کچھ منکرین حدیث جو حدیث کے دشمن ہیں اور جن کو شرم نہیں آتی صحابہ کرام کو جھوٹا کہتے ہیں، وہ خود جھوٹے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں جو ہے یہ بعد میں کسی نے ڈال دی ہیں، شرم تم کو مگر نہیں آتی، یہ آیتیں موجود تھیں، لیکن ان آیتوں کا وہ معیار جو جمع قرآن میں مقرر کیا گیا تھا، وہ معیار، وہ کورم، وہ سلیبس پورا کرنے کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا تھا۔ یہ آیت اسی ترتیب سے، اسی مقام پہ اگر کسی کے پاس یاد بھی ہے اور محفوظ بھی ہے لکھی ہوئے تو لے کے آئیے تاکہ ہم قرآن کریم کے اس آیات کے سلسلے کو درست کر لیں اور محفوظ کر لیں۔ بس اتنی سی بات تھی، اور اس سے انہوں نے یہ نکال لیا کہ یہ آیت موجود نہیں تھی، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور قرآن کریم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک کی گنجائش تک نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس سلسلے میں بہت خاص عنایات دی ہیں کہ باہر ملکوں میں جب مسلمانوں کو حافظ کی ضرورت ہوتی ہے، باہر ملکوں میں جب مسلمانوں کو امام کی ضرورت ہوتی ہے، باہر ملکوں میں جب مسلمانوں کو بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے ایک معلم اور ایک مصلح کی ضرورت ہوتی ہے، تو سب سے زیادہ آگے اس میں ہماری پاکستان کے بھائی ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا